عورت پیر صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ پیر صاحب مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں کہ میرا شوہر میری ہر بات مانے، جو بھی میں کہوں وہ میرا تابع ہو جائے۔ پیر صاحب بھی دور اندیش انسان تھے، انہوں نے اس عورت کی بات کو غور سے سنا اور کہا کہ یہ عمل تو شیر کی گردن کے بال پر ہو سکتا ہے، اور وہ بال بھی آپ خود شیر کی گردن سے اٹھا کر لے آئیں گی تب جا کے اس کا اثر ہوگا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ عورت بہت پریشان ہو گئی اور مایوسی کے عالم میں وہ واپس آ گئی اور اپنی تمام سہیلیوں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ ایک سہیلی نے اس کو مشورہ دیا کہ کام تو مشکل ہے مگر ناممکن تو نہیں ہے نا، تم ایسا کرو کہ روزانہ 10 کلو گوشت لے کر جنگل جایا کرو، جہاں شیر آتا ہے وہاں تم ڈال کر کہیں چھپ جاؤ، کچھ عرصے کے بعد شیر کے سامنے جا کر ڈالو، وہ گوشت کھانے کا عادی ہو جائے گا تو تم اس کے قریب جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دینا اور اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرنا، اور شیر جب تم سے آشنا ہو جائے گا تو گردن سے ایک بال اکھاڑ لینا۔ اس عورت کو بات پسند آ گئی، دوسرے دن ہی اس نے گوشت لیا اور جنگل چلی گئی اور گوشت ڈال کر چھپ گئی۔ شیر آیا، اس نے گوشت کھایا، چپ چاپ چلا گیا۔ اس نے 10 دن تک ایسا ہی کام کیا۔ 1 مہینے کے بعد اس نے شیر کے سامنے جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دیا تاکہ شیر کو پتا تو چل سکے کہ اس کی خدمت کر کون رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد شیر بھی عورت سے مانوس ہو گیا۔ عورت نے شیر کی گردن پر آہستہ آہستہ پیار سے ہاتھ پھیرنا بھی شروع کر دیے۔ ایک دن عورت نے موقع دیکھ کر شیر کی گردن سے بال اکھیڑا اور خوشی خوشی پیر صاحب کے پاس آ گئیں، اور وہ بال پیر صاحب کو دیا اور کہنے لگی کہ میں شیر کی گردن سے بال اکھاڑ کر لے آئی ہوں، اب آپ عمل شروع کر دیں۔ پیر صاحب نے پوچھا کہ یہ بال تم کیسے لائی ہو؟ تو عورت نے پورا قصہ پیر صاحب کو سنا دیا۔ پیر صاحب مسکرائے اور کہا کہ کیا تمہارا شوہر اس جنگلی درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو کہ خون خوار ہوتا ہے، جس کی تم نے چند دن خدمت کی ہے اور وہ تم سے اتنا مانوس ہو گیا کہ تم نے اس کی گردن سے بال اکھیڑ لیا؟ اس نے تمہیں کچھ بھی نہ کہا، تمہارے شوہر کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، تم اس کی بھرپور خدمت کرو۔ جب جنگلی درندہ خدمت سے اتنا مانوس ہو سکتا ہے تو ایک باشعور انسان بھی آپ کے تابع ہو سکتا ہے۔ میں اپنی تمام بہنوں اور بیٹیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے شوہر کی خدمت صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کے گھر کو کیسے جنت نظیر بنا دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔